ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ آج تبریز میں ادا کی جائے گی۔ ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہوئے وزیر خارجہ حسین امیر، گورنر صوبہ مشرقی آذربائیجان تبریز کے امام اور عملے کے 5 افراد بھی دم توڑ گئے۔ مشرقی آذربائیجان میں ڈیم کے افتتاح سے واپسی پر ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا۔ ایرانی میڈیا نے بارش اور شدید دھند کو حادثے کی وجہ قرار دیا۔ ایران میں 5 روزہ سوگ کا اعلان۔ ایران کی اول نائب صدر محمد مخبر نے 2 ماہ کے لیے صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ علی باقری قائم مقام وزیر خارجہ بن گئے۔ ابراہیم رئیسی کے جاں بحق ہونے پر ایرانی کابینہ کا ہنگامی اجلاس، صدر کی کرسی پر سیاہ کپڑا ڈالا گیا۔ ایرانی آئین کے مطابق 50 دن میں اول نائب صدر، اسپیکر پارلیمنٹ اور عدلیہ کے سربراہ پر مشتمل کمیٹی نئے صدر کا انتخاب کرے گی۔ نئے صدر کے لیے انتخابات 28 جون کو ہوں گے۔ ابراہیم رئیسی کے انتقال پر پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جائے گا۔ قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ آصف علی زرداری نے کہا عالم اسلام عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ شہباز شریف کے وفد کے ہمراہ ایرانی سفارت خانے آمد، اظہار تعزیت کیا۔ کہا مشکل گھڑی میں پاکستانی قوم ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ امریکہ کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی وفات پر ایران سے تعزیت کا اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا خراب موسم میں 45 سال پرانا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا فیصلہ کرنے والے حادثے کے ذمہ دار ہیں۔ ایران نے امریکہ سے ہیلی کاپٹر کی تلاش میں مدد کی درخواست کی تھی۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے کہا حادثے کی وجوہات سے متعلق ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں، حقائق جاننے کے لیے ایرانی تحقیقات کا انتظار کریں گے۔ پنجاب اسمبلی نے حتیٰ عزت بل منظور کر لیا۔ اپوزیشن کی تمام ترامیم مسترد۔ اپوزیشن ارکان نے بل کو کالا قانون قرار دے کر مسترد کر دیا۔ بل کے خلاف شدید نعرے بازی، ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے، بل کی کاپیاں بھی پھاڑ دیں۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد نے کہا حکومت پورے طبقے اور سول سوسائٹی پر چھری پھیرنا جا رہی ہے، بل کو دوبارہ کمیٹی کی طرف بھیجا جائے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بل کو دوبارہ کمیٹی میں بھیجنے کی مخالفت کی۔ صحافتی تنظیموں نے حتیٰ عزت بل کو مسترد کر دیا۔ اسمبلی کی کارروائی کبھی بائیکاٹ، کہا حتیٰ عزت بل کے نام پر کالے قانون کو قبول نہیں کریں گے۔ کوئی صحافی جعلی خبروں کا حامی نہیں۔ حکومت فیک نیوز کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ حکومت نے وعدہ خلافی کی، مشاورت نہیں کی۔ قانون کی آڑ میں صحافیوں پر قدغن منظور نہیں۔ شدید گرمی اور ہیٹ ویو، لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے اسکولوں میں 25 سے 31 مئی تک چھٹیوں کا اعلان۔ حکام کے مطابق اسکولوں کو گرمی سے بچاؤ کے انتظامات کے ساتھ امتحان لینے کی اجازت ہوگی۔ 1 جون سے گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا۔ 25 مئی سے بند ہونے والے اسکول 15 اگست کو کھلیں گے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 22 مئی سے گرمیوں کی چھٹیاں کرنے پر غور۔ آج سے ہونے والے میٹرک امتحانات ملتوی، نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بھی ملتوی، امتحان 22 مئی کے بجائے 27 مئی سے شروع ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ۔ ایم کیو ایم کا کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ ٹیپو سلطان روڈ پر کے الیکٹرک دفتر کے باہر مظاہرہ کیا۔ لسبیلا پل کے قریب بھی بجلی کی بندش پر علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ سڑک کی بندش سے ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، اور مرکزی حکومت دن بدن اس کو 5 روپے 10 روپے ریٹ بڑھاتے رہتے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی لوڈ شیڈنگ۔ ایم پی اے سہیل آفریدی بجلی بندش پر بھی بولنے لگے تو بجلی چلی گئی۔ رکن اسمبلی کو تقریر بھی روکنا پڑی، اسمبلی اسٹاف کو جنریٹر چلانا پڑا۔ کرغستان سے مزید 358 پاکستانی طلبہ واپس پہنچ گئے۔ خصوصی پروازیں اسلام آباد اور لاہور ایئرپورٹ پر طلبہ کو لے کر پہنچی۔ پی آئی اے کی 2 خصوصی پروازیں آج طلبہ کو لے کر واپس آئیں گی۔ پہلی پرواز آج صبح 6 بجے اسلام آباد پہنچے گی، دوسری پرواز دوپہر 2 بجے لاہور لینڈ کرے گی۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ جب دل چاہا دروازہ کھٹکھٹا کر بندہ اٹھا لیا؟
وزیر اعظم اور پوری کابینہ کو طلب کروں گا، کابینہ کو یہاں بٹھا کر ان سے فیصلہ کراؤں گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے شاعر احمد فرحات کی بازیابی کی درخواست کے کیس میں ریمارکس، کہا ادارے 32 کلومیٹر کے شہر میں کام نہیں کر سکتے تو پھر ان کی ضرورت نہیں۔ تنبیہ کر رہا ہوں کہ عدالتی فیصلے کے بڑے اثرات ہوں گے۔ سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ طلب۔ کیا احمد فرحات دہشت گرد ہے؟ کیا بھارت سے آیا ہے یا اغوا برائے تاوان میں ملوث ہے؟ جسٹس محسن اختر کیانی کے احمد فرحات کیس میں ریمارکس، ایس ایس پی آپریشنز نے کہا نہیں سر ایسا نہیں ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ بندہ ہر صورت بازیاب ہونا چاہیے، جو کر رہے ہیں اس کی سزا سب نے بھگتنی ہے۔ جو اغوا ہوئے ان پر کیا گزرتی ہے انہی کو پتہ ہے، ڈریں اس وقت سے جب سب اغوا ہو جائیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس سے تکلیف ہوئی، جس بیجا کی درخواست حب سے بیجا کی درخواست پر عدالت حکومت سے جواب طلب کرتی ہے۔ وزیر اعظم کابینہ افواج کو بٹھانے کا کہنا عدالتوں کا مینڈیٹ نہیں، سنسنی خیز خبریں عدالت سے نکلیں تو نامناسب ہوتا ہے، منصف متحمل مزاج ہوتا ہے، قلم کی طاقت سے فیصلہ کرتا ہے، کارروائی سنجیدگی سے آگے بڑھانی چاہیے۔ آج جو ریمارکس دیے گئے یہ عدالت کا مینڈیٹ نہیں، اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے، اچھا ہو کہ صرف تحریری حکم جاری کر دیا جائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے احمد فرحات کیس کی سماعت کے بعد کہا ایف آئی آر درج ہونے پر یہ حب سے بیجا میں رکھنے کا نہیں بلکہ اغوا کا کیس ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ شہناز بی بی کیس میں عدالت اصول طے کر چکی ہے کہ عدالت تفتیش میں مداخلت نہیں کرے گی، عدالت کی اس حوالے سے مزید معاونت کی جائے گی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی لانگ مارچ کیس سے بری، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، علی نواز ایوان، قاسم سوری سمیت دیگر بھی مقدمے میں بری۔ تھانہ کھنہ میں درج مقدمے کا تفصیلی فیصلہ جاری، کہا سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ریکارڈ پر کوئی ثبوت موجود نہیں، حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے پروسیکیوشن کی کہانی انتہائی مشکوک بن گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی کے وزیر خارجہ کی ملاقات، دو طرفہ تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی ترک کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی دعوت۔ مشرق وسطیٰ میں مستقل امن کے لیے دو ریاستی حل پر زور، ترک وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات، کہا علاقائی اور عالمی معاملات میں پاکستان کو سپورٹ کریں گے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ وفاقی حکومت کا الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے لیے اتھارٹی قائم کرنے کا اعلان، سوشل میڈیا سے متعلق قانون سازی پر مشاورت کے لیے کمیٹی بنا دی، رانا ثناء اللہ کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے گی، مشاورت کے بعد بل دوبارہ کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے قومی اسمبلی حلقوں کی اصل فارم 45 ایک ہفتے میں جمع کرائیں، الیکشن ٹریبیونل نے حکم جاری کر دیا۔ اخبارات ٹی وی پر اشتہارات چلانے کی بھی ہدایت، کہا جواب نہ آنے پر یک طرفہ کارروائی ہوگی، الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے نتائج بھی جمع کرائیں، ریٹرننگ افسران آئندہ سماعت پر نہ آئے تو وارنٹ کی رفتاری جاری ہوں گے۔ تینوں حلقوں کے کیسز اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر۔ نون لیگ کے ارکان قومی اسمبلی طارق فضل چودھری، انجم عقیل، راجہ خرم نواز کو بھی نوٹس۔ حلف اٹھا کر بتائیں کہ کس کا فارم 45 درست ہے اور کس کا غلط، ہر ایک کو بیان حلفی دینا ہوگا، گواہی ہوگی، قرآن پر حلف ہوگا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے اسلام آباد کے حلقوں سے متعلق کیس کی سماعت میں ریمارکس، الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا فارم 45 تو سب امیدواروں کے پاس موجود ہیں، جو غلط بیانی کرے گا وہ جیل جائے گا، فورنزے کے لیے بیرون ملک بھی بھیج سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں 3 ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 7 جون کو طلب، ذرائع کے مطابق تقرری کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے 6، سندھ ہائی کورٹ کے 3 ججز کے ناموں پر غور۔
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی بھی شامل۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے لیے آزادانہ ڈائریکٹرز کی نامزدگی کی منظوری، وزیر خارجہ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی نے منظوری دی۔ ذرائع کے مطابق کمپنیوں میں انٹیلیجنس اور FIA افسران کو تعینات کیا جائے گا، سیاسی بنیادوں پر تعینات ڈائریکٹرز کو ہٹایا جائے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA کرپٹ افسران کے خلاف کیس تیار کرائے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ سے پہلے کی ویڈیو منظر عام پر، ویڈیو ایرانی سرکاری ٹی وی نے جاری کی۔ ویڈیو میں صدر ابراہیم رئیسی اور ان کی ٹیم کو ایران کے شمال مغربی حصے میں دورے کے دوران ڈیم کے اوپر پرواز کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر اور مشرقی آذربائیجان صوبے کے گورنر بھی ویڈیو میں موجود۔ Now stand and join in observing a minute of silence in remembrance of the loss of life in a helicopter crash of the President of the Islamic Republic of Iran. ایرانی صدر کے جاں بحق ہونے پر سلامتی کونسل میں 1 منٹ کی خاموشی۔ چین، روس، UAE، قطر، ترکی، بھارت کا اظہار افسوس۔ روسی صدر نے کہا دکھ کی گھڑی میں ایران کے ساتھ ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم بولے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یورپی یونین کا ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ لبنان کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ حماس نے کہا ایران اس عظیم سانحے کے اثرات پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا بھی اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فورینزک ٹریننگ لیب کو یونیورسٹیوں سے منسلک کرنے کا حکم۔ ڈیرہ غازی خان میں ایویڈنس سینٹر فعال کرنے کی بھی ہدایت۔ مریم نواز کا فورینزک سائنس ایجنسی ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ آٹومیٹڈ فنگر پرنٹ سسٹم، اسلحہ اور ایمونیشن کی شناخت کے سسٹم کا مشاہدہ کیا۔ مریم نواز سے ارکان اسمبلی کی بھی ملاقات۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کی یقین دہانی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی نیب ترامیم کیس کی براہ راست نشریات کی استدعا۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ کہا عوامی مفاد کے تمام مقدمات کی سماعت لائیو دکھائی جاتی ہے۔ نیب ترامیم کیس کی سماعت براہ راست نشر نہ کرنا امتیازی سلوک ہے۔ سابق چیئرمین PTI کیس میں ویڈیو لنک سے سپریم کورٹ پیش ہوئے تھے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کا بجٹ بڑھایا جائے گا۔ پاکستان اور IMF کا اتفاق۔ آئندہ مالی سال میں 530 ارب روپے تک بجٹ رکھنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق IMF کا ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے رجسٹرڈ لوگوں کا ڈیٹا استعمال کرنے کی ہدایت۔ پالیسی مذاکرات آج بھی جاری رہیں گے۔ سندھ حکومت کا ٹیکس چوروں اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے ریپڈ ریسپانس فورس بنانے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا محکمہ ایکسائز کی چوکیاں بھی بنائی جائیں۔ ٹیکس ہدف کے حصول تک افسران کی ہفتہ اتوار کی چھٹی ختم کرنے کا بھی فیصلہ۔ ٹیکسز سے متعلق آگاہی مہم کے لیے اشتہارات دیے جائیں گے۔ ملیشیا کے بحری فوج کے سربراہ کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے اعزاز سے نوازا۔ ملیشین ایڈمرل کا نیوی ہیڈ نیو کوارٹرز اسلام آباد کا بھی دورہ۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں شاپنگ، کپڑے خریدے۔ شاپنگ کے دوران لڑکیوں نے مریم نواز کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان میں نوکریاں فروخت کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ محکمہ تعلیم اور صحت کی تباہی کی وجہ غیر ضروری بھرتیاں ہیں۔ اساتذہ کی بھرتیوں میں بے قاعدگی کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ DHO اور ہیڈ ماسٹر کو عملے کے خلاف ایکشن لینے کا حق نہیں، وہ بے بس ہیں۔ سرکاری ملازمین کو ہر طرف برطرف کرنا بہت مشکل ہے۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے درخواست منظور کی۔ مدعی مقدمہ اور سردار تنویر الیاس میں صلح بھی ہو گئی۔ مدعی نے عدالت کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اسلام آباد میں پولیس اہلکاروں کی سخت موسم میں ٹریننگ۔ ہیٹ سٹروک سے
متعدد اہلکاروں کی حالت غیر ہو گئی، کئی اہلکار بے ہوش ہو گئے۔ ترجمان پولیس نے کہا تربیت معمول کے مطابق کرائی جاتی ہے، اہلکاروں پر سختی نہیں کی جاتی۔ نوشہرہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج، راولپنڈی اور پشاور کو ملانے والی سڑک کو بند کر دیا۔ شہریوں نے کہا 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کراچی میں گرمی کا زور، درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری تک جانے کا امکان، ہوا میں نمی کا تناسب 80% تک پہنچ گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا کراچی میں ہیٹ ویو کا کوئی امکان نہیں، 10 دن شہر میں درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ خبردار، شدید گرمی میں اپنا خیال رکھیں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، دھوپ میں نکلتے وقت سر ڈھانپ کر رکھیں، آنکھوں پر چشمہ لگائیں۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ ملک بھر میں رواں ماہ درجہ حرارت 8 ڈگری تک بڑھنے کی پیش گوئی۔ ایرانی صدر کی وفات پر سندھ اسمبلی میں 1 منٹ کی خاموشی، ایران کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ قرارداد بھی منظور، پنجاب اسمبلی سے بھی متفقہ قرارداد منظور، کہا ابراہیم رئیسی کی کاوشوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، عالم اسلام عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ عمان، عراق، فلسطین اور شام کے سفیروں کا اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے کا دورہ، ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سمیت دیگر افراد کے جاں بحق ہونے پر تعزیت کی، تعزیتی کتابوں میں تاثرات قلم بند کیے۔